بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1182 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 65، 66، 67، 68، یعنی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور ان 4 آیتوں کا لفظی ترجمہ اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فوجدا تو ان دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، خضر کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ ہم نے اسے دی تھی، رحمتا من عندنا اپنی طرف سے رحمت، وعلمناہ اور ہم نے اسے سکھایا تھا، من لدنا اپنے پاس سے، علما ایک خاص علم۔ قال له موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا، هل اتبعک کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں، علی اس شرط پر کہ ان تعلمنی کہ تو مجھے سکھائے، مما اس میں سے جو علمتا تجھے سکھائی گئی ہے، رشدن بھلائی۔ قال حضرت خضر نے کہا، انک بلا شبہ تو، لن تستطیع ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا، معیا میرے ساتھ، صبرن صبر کرنے کی، وکیف اور کس طرح تصویر تو صبر کرے گا، علی ما اس چیز پر کہ لم تحط بھی احاطہ نہیں کیا تو نے اس کا، خبرن باعتبار علم کے۔ ترجمہ یوں ہے، تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا سکے؟ انہوں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا، یعنی حضرت خضر۔ دوسری بات، جس بندے کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا۔ تیسری بات، خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دے؟ پانچویں بات، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ چھٹویں بات، جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ بزرگان محترم، واقعہ چل رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے خادم یوشع بن نون اور حضرت خضر، اور بات وہاں تک پہنچی تھی جہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان پر جہاں آرام کیا تھا، جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں سلنگ کر چکی تھی، اور اس منظر کو یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے دیکھا تھا، لیکن بولنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے آگے بڑھ گئے تھے، اور اگلی صبح جب یاد آیا تو پھر وہ الٹے پاؤں واپس لوٹے تھے اس جگہ پر جہاں پر انہوں نے آرام کیا تھا، اس چٹان کے پاس۔ جب وہاں چٹان کے پاس آئے جہاں مچھلی نے سرنگ کیا تھا، تو اسی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک صاحب کو وہاں پر دیکھا کہ سمندر کے درمیان پانی پر کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہیں۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے منہ کھولا اور فرمایا کہ اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا، آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے رات کیا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا کہ آپ مجھے اپنے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تمہیں تورات کافی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ جو وہی تمہارے پاس آتی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ مزید فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لے لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ کے علم کے سامنے تمہارا علم اور میرا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندے نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔
اس واقعے کو یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجمع سے خطاب کیا تھا اور اس وقت میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا اور عالم ہے، مگر انہوں نے کہا کہ میں جاننے والا ہوں، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بطور عتاب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم نے جو کہا ہے ظاہر بات ہے کہ اب تمہیں جانا چاہیے، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا علم کیا ہوتا ہے، اور اس لیے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا اشارہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم یوشع بن نون کے ساتھ انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا، اور چلتے چلتے ان کی ملاقات اس جگہ پر ہوئی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر سرنگ میں راستہ بنائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ملاقات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جبکہ ایک چڑیا آئی اور سمندر پر اس نے اپنی چونچ ماری اور ایک پانی کا ایک قطرہ ہی صحیح ہے اتنا اس کے چونچ میں آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ تمہارا اور میرا علم، صرف تمہارا نہیں، تمہارا اور میرا علم، ہم دونوں کا جو علم ہے وہ علم اتنا ہی ہے جتنا کہ چڑیا نے سمندر سے چونچ میں اپنے پانی اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر! نبی کا علم اور اس شخص کا علم جس کو خصوصیت کے ساتھ علم دیا گیا تھا، ان کے علم کی یہ حالت ہے کہ سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کے قدرے کے مطابق ہے، تو بتائیے ہمارا علم کیا ہوگا، ہمارے علم کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ اکبر! اللہ کا علم وسیع ہے، کشادہ ہے، اللہ کا علم سمندر ہے، اور ہمارا علم اس چڑیا کے چونچ میں آنے والے قطرے کو ہزاروں بلکہ لاکھوں حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں کا ایک حصہ بھی اگر کیا جائے تو اس میں بھی غلو ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے صاف طور پر بتا دیا کہ موسیٰ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔